جو ہے وہ 7 ہے اور اس کا حصہ پہلا ہے. اس میں جو ہے نا واضح طور پر لکھا ہے کہ اپنی اس کتاب کے بارے میں اس نے بتایا ہے. یہ رشید احمد گنگوئی جو ہے نا اس کی کتاب، اس کی سوانح یاد لکھی ہے مولوی عاشق الہی صاحب میرٹھی اس نے، اور اس میں جو ہے نا رشید گنگوئی کے صاحبزادے حکیم جناب حکیم مسعود احمد صاحب کی بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے بدلے میں تم جتنی دنیا کما سکتے ہو کماؤ. اور یہ لفظ ہیں، کہتا ہے جاؤ اس الزام کا مطلق خیال نہ کرو، اور اگر کوئی الزام دے تو آخری جواب یہ دے دو کہ یہ بھی مسعود احمد کے حکم کی تعمیل ہے جو دنیا نہیں بلکہ دین ہے، کماؤ اور خوب کماؤ. کتاب کے بدلے میں دنیا کماؤ اور خوب کماؤ. اب یہ کمانا اور یہ بیچنا اور یہ دین فروشی، یہ دیوبندیوں کو مبارک ہو، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اسی طرح یہ دین کمانے کے حوالے سے دوسرا حوالہ بھی آپ سماعت فرماتے جائیں. حفاظت یومیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 247. دین فروشی کی جو ہے نا وہ مثال ابھی آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ دین کو کون بیچتا ہے اور کس کے فتووں کا بھاؤ لگتا ہے اور کس کے فتوے سستے ہیں اور کون دین کی خاطر دنیا کما رہے ہیں. یہ ملفوظات حکیم الامت ان کے اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 247 ہے. یہ 246 سے عبارت شروع ہو رہی ہے. کہتا ہے تجارت پر ایک قصہ یاد آیا. ایک شخص نے خط لکھا کہ اہل باطل کی فلاں کتاب کا جواب لکھ دو. میں نے جواب لکھا کہ مجھ کو تو فرصت نہیں، تو خرچ برداشت کرو تو میں کسی عالم سے حق المحنت دے کر لکھوا دوں. اس پر اس نے لکھا کہ خدا کا خوف کرو، اس قدر دین فروش مت بنو. اب پتہ نہیں کہ یہ دیوبندی جو قاری چند محمد ہے یا عبدالسلام ہے، انہوں نے یہ ہمارا جواب لکھتے ہوئے کتنے پیسے لیے تھے اور کتنا حق المحنت لوگوں سے حاصل کر کے یہ جواب تیار کیا. کیونکہ دیوبندی جب جواب لکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تھانوی خود کہتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ کہ محنت دو، پیسے دو تو پھر ہم جواب لکھیں گے. اسی طرح میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ دیوبندیوں کے ہاں جو مولوی سعید احمد قادری صاحب جس کو جو ہے انہوں نے اپنا ہیرو پہلے بنا رکھا تھا اور ہمارے خلاف کتابیں لکھواتے، بریلوی مذہب اور رضا خانی مذہب لکھوائی انہوں نے. اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے یہ بات واضح طور پر پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ جب ہم وہاں پر کتابیں لکھتے تھے یا کوئی اور تقریر کرتے تھے تو اتنے پیسے طے کر کے اور اتنے پیسے لیتے تھے، پھر کتاب لکھتے تھے. لوگ اپنا مکان بیچ کر ہمیں پیسے دیتے، ہم بریلیوں کے خلاف کتاب لکھتے تھے. تو یہ دیوبندیوں کے مذہب میں ہی سارا کام اس قسم کا ہوتا ہے. آگے انہوں نے یہ ہم پر الزام لگایا ہے قاری چند محمد نے. وہ کہتا ہے کہ ان کے فتوے جو ہے نا اتنے زیادہ ہیں کہ حرمین کے جو علماء ہیں وہ بھی ان کے فتوے سے نہیں بچے. علماء حرمین پر بھی انہوں نے فتوے لگا دیے. اب علماء حرمین پر فتوے ہم نے نہیں لگائے، علماء حرمین پر فتوے ہم نے نہیں لگائے، بلکہ وہاں پر جو نجدی سعودی حکومت ہے جو کہ نجد سے اٹھ کر وہاں پر آئے، جنہوں نے حرمین طیبین پر قبضہ کیا اور جن کے عقیدے گستاخانہ تھے، اس پر ہم نے فتویٰ لگایا. گستاخانہ عقائد پر اگر فتویٰ لگانا یہ غلط ہے تو یہ پھر دیوبندیوں نے بھی ان پر فتوے لگائے ہیں. اور پھر جو ہے نا اہل حرمین کے بارے میں جو دیوبندیوں کے نظریات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. ان کی کتاب ہے شعب ثاقب دیوبندیوں کی. اب شعب ثاقب جو ہے نا وہ پوری کتاب آپ دیکھ لیں، اس میں جگہ جگہ جو نجدی سعودی حکومت ہے اس کے بارے میں اور اس کے کرندوں کے بارے میں اور اس کے جتنے بھی ممبر ہیں یا ان کے جو تعلق والے ہیں ان کے عقائد کو جگہ جگہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو اتنا فائدہ نہیں ہے بلکہ لاٹھی سے اتنا فائدہ حضور سے زیادہ ہے کہ معاذ اللہ لاٹھی سے تو ہم جو ہے نا وہ سانپ وغیرہ کو مار سکتے ہیں یا کتے کو بھگا سکتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو معاذ اللہ یہ کام بھی ہم نہیں لے سکتے. اب یہ نزدیک سعودی عرب جو ہے نا ان کے یہ عقیدے ہیں، تو ایسے عقیدے والے اگر مسلمان ہیں تو ایسے مسلمان دیوبندیوں کو مبارک ہو، ہمیں ایسے مسلمان قطعی بالکل نہیں چاہیے. اور شعب ثاقب میں جگہ جگہ حسین احمد مدنی نے لکھا ہے وابیہ خبیثہ وابیہ خبیثہ، یہ ایسے وقتے ہیں ایسے وقتے ہیں ایسے وقتے ہیں، یہ جملے انہوں نے خود لکھے تھے. اور اسی طرح ابھی اسی چند محمد نے جو ہے نا وہ عبدالسلام نے یہ جملہ کہا تھا کہ اسام الحرمین پر اہل بدعت نے جو ہے نا دستخط کیے تھے، جبکہ اسام الحرمین پر اہل بدعت نے نہیں، سنی علماء نے، پاک و ہند کے سنی علماء اس فتوے کی حمایت میں تھے اور علماء حرمین نے اس پر جو ہے نا دستخط کیے تھے. اب گویا کہ مولوی دیوبندیوں نے حرمین کے علماء کو اہل بدعت خود کہہ کر معاذ اللہ ان کو بدعتی قرار دیا ہے، لہذا فتویٰ علماء حرمین پر ہم نے نہیں لگایا، خود دیوبندی لگا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 47
اس کے اوپر یہ عبارت موجود ہے کہ تمام اہل حرمین جو ہے نا یہ میلاد شریف کرتے ہیں، حرمین شریفین کے جتنے علماء ہیں سب میلاد مناتے ہیں. اس کا صفحہ 47 یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی عبارت ہے. اور علماء حرمین تمام میلاد مناتے ہیں اور دیوبندی میلاد منانے کو بدعت، شرک اور کفر تک کہتے ہیں. اب اس کا فتویٰ کہاں گیا کہ جتنے بھی علماء حرمین ہیں وہ سب معاذ اللہ بدعتی ہیں، کفر والے ہیں اور شرک والے ہیں، استغفر اللہ. اب یہ فتویٰ ہم نے نہیں لگایا بلکہ دیوبندی خود علماء حرمین پر فتوے لگا رہے ہیں. اور اسی طرح یہ ہمارے پاس براہین قاطعہ ان کی کتاب ہے، اس کی یہ عبارت صفحہ نمبر 24 ہے اور اس میں جو ہے نا واضح طور پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسا کسی وقت میں دین حرمین سے نکل کر دیگر بلاد میں چلا جائے گا اور حرمین دین سے خالی رہے گا اور پھر عود کر کے حرمین میں آ جائے گا. اور پھر کہتا ہے کہ جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے حسب شرع آپ کی تو مولوی صاحب کی ترکی تمام ہو جائے گی اور خود حدیث سے حسب ذوم مؤلف کے شرع کے ظاہر ہو جائے گا. ایسے وقت میں حرمین کے باشندوں کا قول قابل اعتماد نہ ہو. یعنی وہ خود مان رہا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ حرمین میں جب بدعتیں جاری ہو جائیں گی تو پھر ان کا قول جو ہے نا وہ حجت نہیں ہوگا. اور یہ جو ہے نا دیوبندیوں کی مرکزی کتاب المہند، اور انہوں نے اس کو چھاپا علماء عقائد اور علماء اہل سنت دیوبند کے نام سے. اور یہ ان کا خلیل احمد محدث سہارنپوری جس کو کہتے ہیں، اس نے اس کے صفحہ نمبر 46 پہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے متبعین، اب عبد الوہاب نہیں، ان کو لکھنا بھی نہیں آتا، محمد بن عبد الوہاب ہونا چاہیے تھا، محمد بن عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجس سے نکل کر حرمین شریف پر متغلب ہوئے. اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو وہ مشرک ہے. اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلہ مشائخ میں نہیں، نہ تفسیر و فقہ و حدیث کے علمی سلسلہ میں، نہ تصوف میں. اب رہا مسلمانوں کی جان و مال آبرو کا حلال سمجھنا، سو یا نہ حق ہوگا یا حق، پھر اگر نہ حق ہے تو بلا طویل ہوگا جو کفر اور خارج از اسلام ہوتا ہے. اب یہ یہاں پر خود انہوں نے نزدی حکومت اور وہاں کے باشندوں پر فتویٰ لگایا ہے. اب اگر ان کو غلط کہنا اس پر چین با جبیں ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی غلط قرار دینا چاہیے. اسی طرح یہ میرے کتاب جو نا میرے ہاتھ میں کتاب ہے سید احمد شہید، لکھنے والا ہے غلام رسول مہر اور اس کا صفحہ نمبر 222 ہے. اس پر اس نے 2 ٹوک لکھا ہے اپنے سید احمد کے بارے میں جو مرکزی مجاہد اس کو گردانتے ہیں. کہتے ہیں ساری نمازیں حرم میں ادا کرتے تھے، چنانچہ سید صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک دوسری جماعتیں ہوں سب بھائی آرام سے بیٹھے قرآن سنتے رہیں، جب دوسرے لوگ فارغ ہو جائیں تو اپنی جماعت کھڑی ہو. سید محمد ابن سید ابو لیث روزانہ 2 پارے قرآن سناتے تھے. اب یہ واضح ہو گیا کہ وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا بلکہ اپنی علیحدہ نماز جماعت کراتا تھا اور حکم دے رکھا تھا کہ الگ جماعت کرائیں، ان کے ساتھ شامل نہ ہو. اور نزدیوں کے بارے میں دیوبندیوں کے پیرزادہ محمد بہال قاسمی نے یہ فتن نزدیت کے ڈھول کا پول، یہ پوری کتاب ان کے خلاف لکھی ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسری کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی جو ہے نا اسی بہاءاللہ قاسمی کی ہے اور اس کا نام ہے نزدی تحریک پر ایک نظر. یہ پوری کتاب جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہے. اب یہ باتیں دیکھیں، یہ الشہاب الثاقب، اس کے اندر جگہ جگہ پر ان کو جو ہے نا ان پر تنقید کی گئی. حسین احمد مدنی نے ان پر تنقید کی ہے. تو اگر علماء حرمین اتنے ان کو پیارے ہیں اور حرمین کے رہنے والے لوگ ان پر فتویٰ نہیں لگ سکتا تو پھر اگر ہم بریلوی حضرات نہ قابل برداشت ہیں نہ گوار ہیں تو پھر ان کو چاہیے نا کہ اگر ہمیں وہ معاذ اللہ اس طرح دشنام ترازی کر رہے ہیں تو پھر اپنے ان تمام دیوبندیوں کو اپنے مسلک سے خارج کر دیں اور کہہ دیں کہ ہمارا ان کے ساتھ. اسی طرح یہ ایک اور حوالہ ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل اور یہ خلیل احمد بیٹوی کی سوانح حیات ہے، لکھنے والا حضرت مولانا ممتاز شکیلائی کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس کا صفحہ نمبر 299 ہے، 299. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ امام شافی امام کے پیچھے نماز، امام شافی کا جو مقلد ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے اور یہ مسئلہ بھی جو ہے نا وہ حرمین کے حوالے سے لکھا ہے. حضرت نے فرمایا ایسا ہے تو آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور حضرت نے اعلان فرما دیا کہ جس شخص نے رکوع میں سجدہ کی نیت نہ کی ہو وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے. چنانچہ بطیروں نے نمازیں لوٹائیں. اس کے بعد حضرت نے مدرسہ میں اپنی علیحدہ جماعت کا اہتمام کر لیا.
حکومت کو اس کی خبر ہوئی تو امام سے باز پرس کی اور سورہ ادب پر زجر کیا. اب اگر وہاں جا کر الگ جماعت کرانا یہ غلط ہے اور حرمین شریفین کی توہین ہے تو یہ توہین دیوبندیوں نے کی ہے. پہلے اپنے گھر کو صاف کرنا چاہیے, پھر کسی اور کو کچھ جو ہے نا وہ تانا دینا چاہیے. اور یہاں ایک جھوٹوں نے یہ بھی بولا ہے کہ حسام الحرمین پر کسی مشہور آستانے نے جو ہے نا وہ دستخط نہیں کیے, اس کو تسلیم نہیں کیا, جبکہ آپ یہ سوارم الہندیہ لیٹ کر بیٹھ جائیں اور اس کے جو ہے نا دیکھیں کن کن لوگوں نے اس کی تصدیق کی. 250 علماء جن میں مشہور آستانے گولڈا شریف اور شرف پور شریف وغیرہ, علی پور شریف سارے موجود ہیں, اور یہاں یہ بات موجود ہے. اسی طرح جو ہے وہ گولڈا شریف کے دیوبندی مذہب یہاں پر موجود ہے. دیوبندی مذہب کتاب ہمارے پاس یہاں موجود ہے جو حضرت مولانا غلام میر علی صاحب چشتیہ شریف والے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور تحریف فرمایا ہے. لاجواب کتاب اس میں دوسری لائن جی دوسری کی اس کے اندر بھی جو ہے نا گولڑا شریف سیال شریف والے اور اس طرح کرما ور شریف جو بزرگ ہیں ان کے حوالے سے ان دیوبندیوں کی عبارات پر فتاوا اور نفرت موجود ہے. ایسے ہی یہ دیوبندی مذہب اس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں. یہ نہیں یہ بھی نہیں وہ دو آگے کرو نا. آگے انہوں نے ہم پر یہ الزام دیا ہے کہ یہ بریلوی حضرات عشق رسالت کی آڑ لے کر فتوے لگاتے ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ منہ کو ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بریلویوں نے اپنے عشق میں کیا چھپا رکھا ہے. اب یہ اگر بریلویوں کا عشق تمہیں قبول نہیں ہے, تمہارے سارے بڑے تو قبول کرتے رہے. اور انہوں نے یہ سب باتیں ان کی کتابیں میں موجود ہے. اشرف السوانح جلد اول صفحہ 132 ایک حوالہ اس کے اندر موجود ہے. اشرف السوانح اس کا صفحہ نمبر 131 132 پر یہ بات موجود ہے. اور اشرف علی تھانوی نے خود اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات موجود لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت والا کا مزاج باوجود احتیاط فی مسئلہ کے اس قدر وسیع اس نظام کو لیے ہوئے ہے کہ مولوی احمد رضا صاحب بریلوی کی بھی جن کی سخت ترین مخالفت اہل حق سے عموماً اور حضرت والا سے خصوصاً شہرۂ آفاق ہے, ان کو بھی برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر دیر تک حمایت فرمایا کرتے ہیں اور شد و مت کے ساتھ رد فرمایا کرتے ہیں کہ ممکن ہے ان کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہو. واقعتاً ہو سکتا ہے کہ عشق رسالت کی بنا پر ہی انہوں نے ہم پر یہ فتوے لگائے ہوں اور حقیقت میں ہے یہ. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو پھر ان کو یہ رد کر دیتا, ورنہ یہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے. ان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بھی مان رہا ہے کہ ان میں حب رسول کا جذبہ موجود تھا. اور اسی طرح 192 پر یہ موجود ہے کہ پھر بھی ان کی بقا کے لیے دعائیں مانگتا رہا ہوں کیونکہ گو وہ بعض مسائل میں غلو کریں اور مجھ کو برا کہیں, لیکن وہ تعلیم تو قرآن و حدیث ہی کی کرتے ہیں, ان کی وجہ سے دین تو قائم ہے. میں ان کو دوہری مدعیان اسلام کے مقابلے میں 1000 درجہ غنیمت سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ, اور میں ان کو جو ہے نا وہ غنیمت سمجھتا ہوں. اسی طرح یہ مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 125 ہے. ایک مشہور و معروف اہل بدعت عالم جو اکابر دیوبند کی تکفیر کرتے تھے. اب یہ مشہور و معروف عالم کون تھے؟ یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور پھر یہ کہتا ہے کہ ایک مشہور و معروف اہل بدعت یہ جو ہے نا واقعتاً دیوبندی اہل بدعت کہہ کر اہل حق کو تان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اہل بدعت عالم جو اکابر دیوبند کی تکفیر کرتے تھے اور ان کے خلاف بہت سے رسائل میں نہایت سخت الفاظ استعمال کرتے تھے, ان کا ذکر آ گیا تو فرمایا میں سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ان کے متعلق معذب ہونے کا گمان نہیں, کیونکہ ان کی نیت ان سب چیزوں سے ممکن ہے کہ تعظیم رسول ہی کی ہو. کہ واقعتاً ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تعظیم رسالت کی وجہ سے دیوبندی پر فتویٰ لگایا, اور جو اشد الرضا میں لکھا کہ ان پر فرض تھا تو الحمدللہ انہوں نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا. اب یہ جھوٹے آدمی کا کہتے ہیں حافظہ نہیں ہوتا, درو گورا حافظانہ باشد. جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا, وہ پہلے کچھ اور کہتا ہے اور بعد میں کچھ اور کہتا ہے. اس طرح قاری چند محمد جو ہے نا وہ کیا, پہلے جو ہے نا وہ